جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، تب سے کفر اور شرک کی فضاؤں میں پلنے والے مصطفیٰ پاک کی جانی دشمن بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ان کے سامنے تھا۔ سرکار کی پیاری زندگی کے شب و روز ان کی نگاہوں میں موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین جاننے والے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا، تو وہ پیارے آقا کی تعلیمات کو جھٹلانے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مبارکہ کی واضح نشانیاں دیکھیں لیکن جواب نہ دے پائے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر قرار دینے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ مبارک میں کانٹے بچھائے گئے، جسم مبارک پر مختلف تکلیفیں برسائی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، اور کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ گرایا گیا، بلکہ جس خوش نصیب کو دولت ایمان نصیب ہوتی اسی پر اسی دن سے پھر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے۔ اسی ظلم و ستم کے ماحول کے اندر جب اعلان نبوت کا 10واں سال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مقدسہ کو 10 سال گزرے، انہی ظلم و ستم کے اندر 10ویں سال میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 42 سالہ رفیق اور آپ کے کفیل حضرت ابو طالب، آپ کے چچا جان محترم، آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر چند دن گزرے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سالہ رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہو گیا۔ گویا ان تکلیفوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اپنے کمال کو پہنچ گئیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے میں اور دعوت الی الحق کو کسی ایک قدم پر بھی سست نہیں ہونے دیا۔ دور گزرتا رہا، مسائب بڑھتے رہے، اللہ رب العزت نے پھر چاہا کہ اپنے محبوب کو ان مصیبتوں، ان پریشانیوں اور ان دکھوں میں چند گھڑیاں ایسی عطا فرمائی جائیں کہ جس میں اس کا دل سکون پائے۔ 11واں سال بعثت مبارکہ کا حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا، 11واں سال آ گیا، رجب المرجب کا مہینہ، 27ویں شب، پیر کی شب آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شرف عطا فرمایا کہ وہ شرف نہ پہلے کسی کو ملا، نہ پیارے آقا کے بعد اب قیامت تک کسی کے حصے میں آنے والا ہے۔ ایسا عظیم معجزہ اور اپنی ملاقات کا ایسا شرف خالق کائنات نے عطا فرمایا کہ عقل کے پیمانے پر تولنے والے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولنے والے، ان کے کفر اور شرک میں اضافہ ہو گیا، اور مصطفیٰ پاک پر ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اس واقعہ سے جس واقعہ کو تاریخ واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ یاد کرتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر حسین فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟
الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد کو، جس کے ماحول کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کیوں کروائی؟ تاکہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں اس کے جزئیات کو سنتے رہتے ہیں یا مختلف مقامات پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ شاید ان کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ تو معراج شریف کا واقعہ ایک تسلسل کے ساتھ شروع کرتے ہیں جتنا اللہ کو منظور ہوا اس خطبہ جمعہ میں، اور پھر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کا 11واں سال، ہجرت مدینہ منورہ سے 2 سال پہلے، رجب المرجب کی 27ویں شب، پیر کی رات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز عشاء ادا کرتے ہیں، لیکن آج پیارے آقا عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف نہیں لے کے جاتے، بلکہ آج پیارے آقا عشاء کی نماز کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوتے ہیں۔ حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی سسٹر، آپ کی ہمشیرہ محترمہ، فتح مکہ کے بعد آپ دولت ایمان سے سرفراز ہوئی حضرت ام ہانی۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہو گئے اور ان کے گھر کمرے میں سو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے فرج عن سقفی بیتی وانا بمکہ، پیارے آقا فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، چیرا گیا، فنازل جبریل، اور جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے وہ فرشتے ہیں تو انہیں دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج جو جبریل آئے ہیں تو آج جبریل اکیلے نہیں آئے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جبریل امین بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ تینوں فرشتے جو آئے ہیں تو پھر آگے ہر فرشتے کے ساتھ، تینوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی بارات اور جھرمٹ میں یہ مصطفیٰ پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ معارج النبوہ کے اندر علامہ معین الدین کاشفی واعظ ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی، جبریل امین وہ کہتے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ جو میرے جسم کی ساخت ہے، جو میرے جسم کی ترکیب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے کافور کو بھی شامل کیا ہے۔ سارے فرشتے نوری ہیں، لیکن سارے فرشتے نوری ہیں، جبریل امین علیہ السلام کا جو نور ہے اس میں جنت کا کافور بھی ہے، اور اس کی تاثیر کو بھی اللہ رب العزت نے رکھا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس کی حکمت کا علم نہیں تھا کہ سارے فرشتوں کو فقط نور سے بنایا اور میرے نور کو جنت کے کافور سے بھی مزین فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا راز اور اس کی حکمت مجھے معراج کی شب سمجھ آئی۔ جب جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پیارے آقا حضرت ام ہانی کے گھر کمرے میں آرام فرما ہے، سو رہے ہیں، کہتی اب میں سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند سے کیسے بیدار کیا جائے کہ آپ کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ بھی نہ آئے۔ بعض اوقات بندہ سویا ہو،
بیدار کیا جائے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ بھی فیل نہ ہو تو کہتے ہیں پھر میرے دل میں الہام ہوا۔ الہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں کوئی نیک خیال ڈالے، اللہ کی طرف سے کوئی نیک خیال آئے اور فرشتہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ میرے دل میں الہام ہوا۔ الہام کیا ہوا کہ کیوں نہ میرے ہونٹ جو ہیں وہ کافوری ہیں، ٹھنڈک والے ہیں، میں اپنے ہونٹ کیوں نہ مصطفیٰ پاک کے جسم اقدس کے ساتھ لگاؤں۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرہ مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کے ساتھ ملا، میرے جسم کی برودت سردی حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی حرارت کے ساتھ ملی تو حضور آرام کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ جب پیارے آقا بیدار ہوئے تو میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے ساتھ لیا اور حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلا اور مکہ مکرمہ اسی شہر میں حرم کعبہ کے اندر حضور کو مسجد حرام میں لے کے آ گیا۔ سرکار مسجد حرام میں داخل ہو گئے، پہلے حضرت ام ہانی کے گھر تھے، مسجد حرام میں آئے تو حتیم کے پاس آ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتیم میں آ کے آرام فرما ہوئے تو یہاں پر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، وہاں آ کے لیٹے اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار پر نیند کے اثرات ابھی باقی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر پر، کیونکہ ابھی نیند سے بیدار ہو کے آئے تھے تو نیند ابھی موجود تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حتیم کے اندر جب میں لیٹا تھا تو جبریل امین نے اب میرے سینہ اقدس کو چاک کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، اس کا میننگ ہی یہ ہے کہ عقل میں نہیں آتا، مگر یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات بینما انا فی الحتیم اذ اتانی آتن، کہ جب جبریل امین آئے میں حتیم میں آرام فرما تھا تو میرے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو کھولا اور آقا علیہ السلام نے پھر بتایا یہاں سے یہاں تک، اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حلق سے لے کے ناف تک جبریل امین نے حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چاک کیا۔ پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا سینہ اقدس چاک کیا گیا تو اس کے لیے کسی ہتھیار کو، آلے کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سرکار کے سینہ اقدس کو جبریل امین نے اشارے سے چاک کیا۔ پیارے آقا کا سینہ اقدس چاک ہوا۔ جب حضور علیہ السلام کا سینہ اقدس چاک ہوا تو پیارے آقا فرماتے ہیں میرے دل کو جبریل نے نکال لیا، قلب مصطفیٰ کو جبریل امین نے نکال لیا۔ ان کے پاس ایک سونے کا تشت تھا، بڑا سا برتن تھا سونے کا، جو ایمان سے اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کوئی کمزوری نہیں، ایمان اور حکمت سے وہ تشت بھرا ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قلب اطہر کو، سینہ اقدس کو چاک کیا، دل کو نکالا اور اس میں میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا اور دھو کے پھر ایمان اور حکمت کو میرے دل مبارک کے اندر بھر دیا گیا اور دل کو پھر اسی جگہ سینے کے اندر واپس رکھ دیا گیا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اس سے آگے مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک ہے، اس میں یہ آتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے میرے دیکھتے ہوئے میرے سینے کو چاک کیا، جو فرشتے آئے تھے، ایک فرشتے نے میرے سینے کو چاک کیا اور فرماتے ہیں نہ خون نکلا اور نہ درد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کو چاک کیا گیا، حلق سے لے کے ناف تک اشارے سے چاک ہوا، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اور خون نہیں نکلا، درد نہیں ہوئی، دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اللہ کی طرف سے ایک
سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت لے کے آیا تھا فرشتہ، اسے مصطفیٰ پاک کے قلب عطر میں رکھ دیا گیا، قلب عطر میں رکھا گیا تو اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر لوٹا دیا جہاں حضور پاک کا دل مبارک پہلے موجود تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سارا واقعہ میں دیکھ رہا تھا، جو کچھ ہوا میں دیکھ رہا تھا۔ اب علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے نا، سینہ چاک کرنا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی سیرت حلبیہ کے اندر اور علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں سرکار کا قلب عطر 4 مرتبہ چاک ہوا پوری لائف میں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پہلی مرتبہ جب حضور علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے، تو تب حضور علیہ السلام کا قلب عطر چاک ہوا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب عطر کو شق صدر دوبارہ فرمایا، علام نشرح لک صدرک، قرآن میں بھی آتا ہے۔ دوسری مرتبہ تب ہوا۔ تیسری دفعہ اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا شق صدر فرمایا۔ اور چوتھی مرتبہ معراج سے پہلے، معراج پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سواری پیش کی گئی۔ وہ سواری کیا تھی؟ وہ گدھے سے بڑی سفید رنگ کی سواری ایک جانور تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور حدیث پاک میں اس کا نام آیا براق۔ وہ جب سواری پیش کی گئی تو حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار یہ بیان کی گئی کہ تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اس نگاہ کی حد تک اس سواری کا ایک قدم پڑتا۔ جب وہ سواری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی شریف کے اندر کہ وہ جو براق تھا وہ تھوڑی شوخی کرنے لگا، اچھلنے کودنے لگا خوشی سے۔ یہ حدیث ترمذی سیاح ستہ کے اندر حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فقال لہ جبرائیل علیہ السلام نے براق کے کان میں کہا بمحمد تفعل ھذا، کہا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو مصطفیٰ پاک کے سامنے کر رہے ہو، شوخی کر رہے ہو، اچھل کود، ٹھیک ہے تم خوشی کا اظہار کر رہے ہوگے، ایک وجدانی کیفیت ہوگی تم پر، مگر جو کچھ جبریل کہتے ہیں کہ بے محمد تفعل ھذا، مصطفیٰ پاک کے سامنے یہ کر رہے ہو، فما راکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اے براق تمہیں نہیں پتا تجھ پر آج تک اتنی معزز شخصیت نے سواری نہیں کی ہوگی جتنی عزتوں والے بادشاہ آج تم پہ سوار ہونے جا رہے ہیں۔ جبریل امین کے اس جملے کے بعد قال فرفض عراقا، براق ارک ہو گیا شرمندگی سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح شوخی کر رہا ہوں، ارک ہو گیا اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے اب مسجد اقصیٰ کی طرف حضور علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا۔ معراج شریف میں مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے 3 مقامات ایسے آئے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین نے عرض کیا کہ سرکار آپ براق سے نیچے اتریں اور ان مقامات پر آپ نماز ادا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی سیاح ستہ کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مقام آیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر جائیے، اس جگہ نماز پڑھیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اتر گیا،
وہاں اتر کے 2 رکعت نماز، براق سے اترا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ جب نماز پڑھ چکا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ اس سے پہلے کہ حضور کچھ ارشاد فرماتے فوراً بولے آپ نے مدینہ منورہ نماز ادا کی۔ ابھی ہم گزرتے ہوئے معراج کی طرف جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف، تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ بتایا اسی جگہ کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ تو ہجرت سے پہلے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ 2 نفل ادا کیے۔ پھر کہتے ہیں براق پہ سوار ہوا، پھر ایک اور مقام آیا، جبریل عرض کرتے ہیں سرکار یہاں اتر جائیے اور نفل پڑھیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اترا، اس مقام پہ 2 نفل پڑھے۔ عرض کرتے ہیں جبریل سرکار آپ کو معلوم ہے کس جگہ نفل پڑھے؟ اور خود ہی عرض کرتے ہیں یہ جگہ طور سینا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ سرکار نے نفل پڑھے، پھر آگے چل دیے، تیسرے مقام پر دوبارہ عرض کرتے ہیں سرکار یہاں اتر جائیے اور نفل پڑھیے۔ سرکار فرماتے ہیں رکا، 2 نفل پڑھے۔ عرض کیا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہاں نفل پڑھے؟ پھر خود ہی عرض کرتے ہیں یہ بیت لحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں۔ مدینہ منورہ 2 نفل پڑھے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پہ 2 نفل پڑھے، پھر جائے ولادت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 نفل پڑھے۔ ہم جو ابھی جاتے ہیں کسی ایسے مقدس مقام پر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، تو ہمارا دل چاہتا ہے جو بھی مقدس جگہ ملے وہاں 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے۔ ہمارا لالچ ہوتا ہے کہ اگر مناسب ہو تو ہم 2 نفل نہ پڑھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، اور یہ سنت حضور پاک نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دی ہے کہ جو بھی مقدس مقامات ہوتے ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ 2 نفل پڑھے، طور سینا پر 2 نفل پڑھے، اور بیت لحم عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر 2 نفل ادا فرمائے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ سرکار بیت المقدس کی طرف سرکار جاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رستے میں دائیں طرف سے آواز آئی، کوئی آواز آئی اور بلایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ادھر التفات نہیں فرمایا، ادھر دیکھا نہیں اور سوال کا جواب نہیں دیا، آگے چل دیے۔ پھر آگے گئے تو بائیں طرف سے کوئی آواز آئی معراج شریف پہ مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے۔ پھر کسی نے کہا کہ اے محمد ادھر دیکھیں میری طرف، میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا جواب دیں۔ سرکار نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ ابھی سفر جاری ہے، ایک عورت زیب و زینت کے ساتھ اپنے آپ کو باہیں پھیلائے سرکار کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے محمد ادھر دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس عورت کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو سرکار نے جا کے اپنی سواری اس جگہ پر باندھی جہاں صدیوں پہلے جب انبیاء کرام آتے تھے تو اس جگہ اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ سواری باندھی، اندر تشریف لے کے گئے۔ پھر جبریل امین حضور پاک کی خدمت میں 2 شربت لے کے آئے، 2 برتن لے کے آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ سرکار کی خدمت میں دونوں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا، شراب کے برتن کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل نے جب دیکھا حضور علیہ السلام نے دودھ کو قبول فرمایا ہے، عرض کیا سرکار آپ نے فطرت کو پا لیا، جو اسلامی فطرت ہے، جو مصطفی فطرت ہے، جو محمدی فطرت ہے، وہ دودھ کی طرف پاکی کی طرف جاتی ہے، شراب کی پلیتی کی طرف نہیں جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نیکی کی خیر کی توفیق ملے اور کوئی تعریف کا کلمہ بول دے تو اس وقت پھر فوراً کہتے ہیں کہ اللہ سب سے
بڑا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ مجھے اگر نیکی کی توفیق ملی ہے، خیر کی توفیق ملی ہے، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملی ہے۔ جبریل نے حضور کا چہرہ دیکھا، سرکار آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے لگتا ہے کچھ آثار ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہاں، دائیں طرف سے آواز آئی تھی، بائیں طرف سے آواز آئی، رستے میں عورت آئی، اس کی تفصیل کیا ہے؟ عرض کی سرکار جو دائیں طرف سے آواز آئی تھی وہ یہودی کی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت بھی یہودیت کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، اب لوگ اسلام پہ قائم رہیں گے، یہودیت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جو بائیں طرف سے آواز آئی وہ نصرانی عیسائی کی تھی، اگر آپ اس طرح متوجہ ہوتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف متوجہ ہوتی، مگر آپ ادھر متوجہ نہیں ہوئے تو اب آپ کی امت بھی عیسائیت کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور وہ جو عورت زیب و زینت کے ساتھ آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، لیکن آپ اس طرح متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے اب امت کی کثرت ایسی ہوگی کہ جنہیں آخرت زیادہ عزیز ہوگی دنیا سے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری توجہ آخرت کو سنوارنے کی طرف ہے یا دنیا کو بنانے کی طرف ہے۔ اس دنیا میں چند سال رہنا ہے، سب کو یقین ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ چند دن کی زندگی اس کو نظر انداز کریں اور آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔